حضرت بلال جو عبداللہ بن جدان کے غلام تھے ان کو خرید لیا امیہ بن خلف نے. وہ بہت بڑا ظالم اور جابر تھا. وہ کہنے لگا عبداللہ بن جدان اس کا میں حل کروں گا کہ یہ ہمارے 360 خداؤں کو برا کہتا ہے اور احد احد کی صدائیں لگاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں اسے درست کروں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکلیفیں دی, اتنا ستایا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت کے اوپر لٹاتا, آپ کے جسم پر 3 چکیاں پتھر کی رکھ دیا کرتا تھا اور جناب بلال جو تھے وہ عہد کیا کرتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک دن وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بلال اللہ کا نام تو آہستہ لے لیا کر, ان کی مار سے تو بچ جائے گا. آپ نے کہا ٹھیک ابو بکر جیسا تم کہتے ہو. 2 دن انہوں نے عہد نہ کہا تو امیہ بن خلف نے آپ کو مارنا چھوڑ دیا. جب تیسرا دن ہوا تو امیہ نے پیر رکھا تو آپ نے پھر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس نے پھر مارنا شروع کر دیا. جب مار کے برا حال کر دیا, انگارے منگائے گئے, کوئلے منگائے گئے, حضرت بلال کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا, آپ کے گلے میں رسی ڈال دی گئی, آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی گئی. اور مکے کے جو اوباش نوجوان تھے انہیں کہا کہ اس کو رسی سے پکڑو اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اسلام کا نام لینے کی سزا یہ ہوتی ہے. آپ نے کہا بچوں مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. میں دامن سرکار سے وابستہ ہو گیا ہوں. اب میرے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. طرح طرح کی تکلیف دی. ایک دفعہ پھر جناب ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا. جب دیکھا کہ امیہ بن خلف بڑی تکلیف دے رہا ہے آپ کو, بڑے پریشان ہوئے. جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو کیا دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا مکہ مکرمہ میں حرم کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر اب بلال کا غم جو ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, کہ بلال مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کے دل میں میرا عشق ہے اور میرے نام کی وجہ سے اسے اتنی سزائیں دی جاتی ہیں. اب مجھ سے بلال کا غم دیکھا نہیں جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ جتنی جلدی جناب ابو بکر گئے ہیں اب یہ اکیلے واپس نہیں آئیں گے بلکہ بلال کو ساتھ لے کے آئیں گے. آپ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے, اپنے گھر گئے, جو مال تھا وہ بھی لیا, جو سونا تھا وہ لیا اور امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ابھی اسلام نہیں لائے تھے, آپ نے کہا جاؤ اور امیہ سے جا کے کہو کہ اپنا غلام بیچتا ہے. آپ گئے تو آپ نے کہا کہ اپنا غلام بیچتے ہو؟ امیہ نے کہا ہاں بیچتا ہوں. کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 50 دینار میں بیچتا ہوں. حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, آ کے کہا کہ ابو بکر وہ غلام تو بیچتے ہیں لیکن 50 دینار میں بیچتے ہیں. آپ نے فرمایا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ ان کو ساتھ کیوں لے کے آئے ہو؟ آپ نے کہا امیہ غلام بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں.
کہا بولو کتنے پیسے مانگتے ہو؟ با اختلاف روایات اس نے کہا کہ میں 5 اوقیہ، یہ سونے کا ایک پیمانہ تھا، وہ لوں گا، اور تیرے پاس جو غلام ہے وہ بھی لوں گا، اور 2 لونڈیاں لوں گا، پھر اپنا غلام دوں گا۔ آپ نے اپنی جیب سے سونا نکالا اور امیہ بن خلف کے ہاتھ میں رکھا۔ اب امیہ بن خلف کبھی حضرت ابوبکر کا چہرہ دیکھتا ہے اور کبھی سونے کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگا ابوبکر، میں نے تو سمجھا تھا کہ تو بہت بڑا تاجر ہے، صرف مکے کا تاجر نہیں، تو عالمی سطح کا تاجر ہے، اور تو نے اتنے نقصان کا سودا کر لیا۔ یہ غلام تو 50 دینار کا تھا، اور میں نے کئی ہزار دینار کا سونا تجھ سے لے لیا، اور یہ غلام جس کا رنگ کالا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو نے ایک غلام بھی دیا، 2 لونڈیاں بھی دی، اور 5 اوقیہ سونا، یعنی تقریباً اس زمانے میں 63 تولے سونا جو ہے وہ مجھے دے دیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن جدان، تو اس غلام کی قیمت دیکھ رہا ہے، تو آمنہ کے لال کو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ میرے آقا کو یہ پسند آ گیا ہے، اور جو چیز میرے آقا کو پسند آ جائے ہم وہ خرید کر آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہ غلام بھی دے دیا، لونڈیاں بھی دے دی، اور جو سونا تھا وہ بھی دے دیا۔ حضرت بلال کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب سرکار کی خدمت میں آئے تو کیا حال تھا؟ میرے اور آپ کے آقا مولا، جن کے لیے کائنات کھڑی ہو جائے، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، جب حضرت بلال آئے تو میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے بازو پھیلا کر کہا مرحبا بلال۔ حضرت بلال کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، حضرت بلال نے رونا شروع کر دیا، میرے آقا بھی زارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے کہا مرحبا بلال، بلال کو پاس بٹھایا، اور پاس بٹھا کر آقا علیہ السلام نے اندر آواز دی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہ گھر میں کچھ ہے، بلال آیا ہے۔ تو اندر سے وہ باشعور خاتون وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلال عطا فرما دیا ہے۔ حضرت بلال کو یہاں مستی کا نام نہیں، میرے آقا نے فرمایا بلال، جب تاریخ اسلام لکھی جائے گی اور جو لوگ حق کے لیے ڈٹ گئے ان کا نام لکھا جائے گا، تو بلال تیرا نام سر فہرست لکھا جائے گا کہ تو نے اسلام کے لیے تکلیف برداشت کی ہے۔ حضرت بلال بیٹھ گئے، مائی صاحبہ نے کھجوریں بیچی، اور آقا علیہ السلام کے پاس جب کھجوروں کا برتن آیا تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے وہ کھجوروں کا برتن سامنے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے کہ میں بلال کو کھجوریں کھلاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر، تو نے اپنا کام کر دیا ہے، آج بلال پہلے دن ہمارے پاس آیا ہے، میں محمد رسول اللہ خود اس کی خدمت کروں گا۔ اور سرکار کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا ابوبکر، میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بلال کی خریداری میں میرا حصہ بھی ڈال لے۔ حضرت ابوبکر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، جو پیسے میں نے دیے ہیں وہ بھی آپ کے تھے، اور ابوبکر بھی آپ کا غلام ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا تو سب کچھ آپ کا ہے، اور میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو اپنے ہاتھ سے کھجوریں گٹلیاں نکال کے کھلائیں۔ حضرت بلال زارو کتار رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال روتا کیوں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب سے پیدا ہوا ہوں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، حضور غلاموں کی کیا زندگی ہوتی ہے، جب سے پیدا ہوا ہوں آج پہلی دفعہ کسی نے محبت کے ساتھ گلے لگایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور کھلائی ہے۔ یا رسول اللہ، آج میں سمجھتا ہوں میں فرش زمین پہ نہیں بیٹھا بلکہ عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے اللہ نے ساری نعمتیں مجھے عطا فرما دی ہیں کہ مجھے آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی مائیت میں رہنا شروع کر دیا۔ عرض کیا حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بلال، یہ میرا گھر ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھ کر میرے گھر میں تو نے رہنا ہے،
اور گھر کے سارے کام کاج حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے.